میرے شوہر کاشف نے میری بیٹی عائشہ کو مجھ سے چھین لیا تھا اور پھر اسی گھر سے نکال دیا تھا جسے میں نے کبھی اپنی جنت سمجھا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ صبح سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ میں نے عائشہ کے لیے ناشتہ بنایا، اس کے بال سنوارے اور اسے اسکول کے لیے تیار کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری گردن سے لپٹ کر ہنس رہی تھی۔ ماما، آج آپ مجھے لینے خود آئیں گی نا؟ میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ ہاں میری جان، میں ضرور آؤں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی وعدہ میرے لیے ایک خواب بن جائے گا۔ جب میں شام کو گھر واپس آئی تو ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ کمرے میں کاشف بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی موجود تھیں۔ ان سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کاشف نے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہانیہ، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا۔ کون سا فیصلہ؟ کاشف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ کاشف اپنی جگہ سے اٹھا، سرد لہجے میں بولا، مطلب یہ کہ تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاشف، یہ مذاق ہے نا؟ لیکن اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ تم ایک اچھی ماں نہیں ہو ہانیہ۔ عائشہ کے لیے تمہارا ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی؟ تم میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں فوراً عائشہ کی طرف بڑھی، جو دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ عائشہ میری بچی، مگر اس سے پہلے کہ اسے گلے لگا پاتی، کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ اب میرے ساتھ رہے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں کاشف، نہیں، تم مجھ سے میری بیٹی نہیں چھین سکتے۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر کاشف نے مجھے روک دیا۔ اسی لمحے میری ساس کی آواز آئی، بہت ہو گیا ہانیہ، ہمارے بیٹے نے تمہیں بہت برداشت کیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا، امی آپ بھی؟ مگر ان کے چہرے پر میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ ہمیں اپنے پوتی کا مستقبل دیکھنا ہے، کاشف کی بہن نے بھی طنزیہ انداز میں کہا۔ کاشف نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں خاموش کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ لوگ جو کبھی میرے اپنے تھے، آج میرے خلاف کھڑے تھے۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا، آخر میری غلطی کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جواب میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کچھ دیر بعد کاشف نے میرا بیگ دروازے کی قریب رکھ دیا۔ چلی جاؤ ہانیہ۔ میں نے بیگ اٹھایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، وہی گھر جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، آج مجھے اجنبیوں کی طرح نکال رہا تھا۔ میں دروازے سے باہر نکل گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، ہر قطرہ جیسے میرے درد کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ماما۔ میں رک گئی، یہ عائشہ کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ماما، پاپا نے جھوٹ بولا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں واپس اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہا تم نے عائشہ؟ کون سا جھوٹ؟ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے کاشف وہاں پہنچ گیا۔ اس نے عائشہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اندر چلو۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی، لیکن اب میرے دل میں صرف درد نہیں تھا، ایک سوال بھی تھا۔ کاشف نے ایسا کون سا جھوٹ بولا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے چھین لی گئی؟ گھر سے نکلنے کے بعد مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک لمحے میں بے سہارا ہو سکتا ہے۔ میں ہانیہ تھی، ایک ماں جس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی، میری بیٹی عائشہ۔ وہ رات میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں گزاری، جہاں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی اپنا، بس عائشہ کی وہ آخری بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، ماما، پاپا نے جھوٹ بولا ہے۔ میں بار بار سوچتی رہی کہ آخر کاشف نے کون سا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے سب کے سامنے مجھے ایک بری ماں ثابت کر دیا تھا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں وہ خوف کیوں تھا؟ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں اپنی بیٹی کے لیے لڑوں گی۔ میں نے چھوٹی سی نوکری تلاش کی، ایک نیا کمرہ لیا اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن ہر رات ایک ہی سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا، کیا کاشف واقعی مجھ سے عائشہ چھیننا چاہتا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ چند دن بعد جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ وہ تقریباً 50 سال کا آدمی تھا، ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ کیا آپ ہانیہ ہیں؟ میں نے محتاط انداز میں جواب دیا، جی، آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا کارڈ نکالا۔ میرا نام فہد ہے، میں وکیل ہوں۔ میں حیران رہ گئی، وکیل؟ لیکن میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ فہد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا تعلق
ہے ہانیہ، آپ کے کیس سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سا کیس؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ کیس جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا لیکن جس کی تیاری بہت پہلے سے کی جا رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فہد نے فائل کھولی، اندر کچھ پرانے کاغذات تھے۔ کاشف نے جو کہانی آپ کو بتائی ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ میرا سانس رک گیا۔ آپ کو کاشف کے بارے میں کیا پتا ہے؟ فہد نے آہستہ سے کہا، اتنا کہ آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کرنے کا فیصلہ اچانک نہیں ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کس نے کیا یہ سب؟ فہد نے جواب دینے کی بجائے ایک پرانا کاغذ میری طرف بڑھایا۔ اس پر ایک نام لکھا تھا، ایسا نام جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ نام آپ کے خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی فہد نے فائل بند کر دی۔ ہانیہ، آپ کو عدالت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ عدالت؟ جی، کیونکہ کاشف صرف آپ کی بیٹی کی کسٹڈی نہیں مانگ رہا۔ وہ رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ آپ کی پوری زندگی ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے فہد کا فون بجا۔ اس نے کال سنی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فوراً فون بند کیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ فہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ہانیہ، مجھے ابھی فوراً جانا ہوگا، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے صرف اتنا کہا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس فائل کو محفوظ رکھنا۔ میں حیران رہ گئی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وہ بغیر جواب دیے چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اگلی صبح جب میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک خبر نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ معروف وکیل فہد احمد اپنے دفتر میں مردہ پائے گئے۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا، کیونکہ مرنے سے پہلے فہد جس فائل کا ذکر کر گیا تھا وہ فائل اب میرے پاس تھی، اور اس میں چھپا راز شاید کاشف کی پوری حقیقت بدل سکتا تھا۔ فہد کی موت کی خبر نے میری زندگی میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا تھا۔ چند دن پہلے تک میں صرف اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ معاملہ صرف عائشہ کی کسٹڈی کا نہیں تھا۔ کوئی تھا جو برسوں پرانے راز چھپا رہا تھا، اور شاید فہد اسی راز تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے وہ فائل کئی بار کھولنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رک جاتی۔ اس میں موجود کاغذات میرے لیے صرف کاغذ نہیں تھے، وہ میری ماضی کا دروازہ تھے جس کے پیچھے نہ جانے کیا چھپا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مجھے مضبوط ہونا ہوگا۔ مجھے عائشہ کے لیے لڑنا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کاشف نے اگلا قدم پہلے ہی اٹھا لیا ہے۔ ایک صبح جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عدالتی اہلکار کھڑا تھا۔ کیا آپ ہانیہ ہیں؟ جی۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ عدالت کا سمن ہے۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ عدالت کا؟ اس نے صرف اتنا کہا، آپ کو مقررہ تاریخ پر پیش ہونا ہوگا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں کافی دیر تک وہ کاغذ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے سمن کھولا اور چند الفاظ پڑھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کاشف نے عائشہ کی مستقل کسٹڈی کے لیے مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ وہ صرف مجھے گھر سے نکال کر خاموش نہیں ہوا تھا، وہ میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہیں کاشف، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ عدالت کا دن آ گیا۔ میں پہلی بار اس کمرے عدالت میں داخل ہوئی جہاں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ سامنے کاشف کھڑا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی موجود تھیں۔ کچھ فاصلے پر عائشہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اسے گلے لگا لوں، مگر عدالت کے اصولوں نے میرے قدم روک دیے۔ کاشف نے میری طرف دیکھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جیت اسی کی ہوگی۔ سماعت شروع ہوئی۔ کاشف کے وکیل نے بلند آواز میں کہا، میری موکلہ نہیں بلکہ میرے موکل کی درخواست ہے کہ بچے کے بہتر مستقبل کے لیے مستقل کسٹڈی والد کو دی جائے۔ میں خاموش کھڑی سنتی رہی۔ پھر جج نے کاشف کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کے پاس اس دعوے کے ثبوت ہیں؟ کاشف کے وکیل نے فائل کھولی۔ جی، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرے خلاف کیا کہانی بنائیں گے۔ لیکن پھر اچانک جج نے اپنی میز پر موجود ایک پرانی دستاویز کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار آئے۔ یہ فائل یہاں کیسے آئی؟ کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ کاشف کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جج نے فائل اٹھائی اور چند صفحات دیکھنے کے بعد
کہا یہ معاملہ صرف کسٹڈی کا نہیں لگ رہا۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر جج نے اگلی تاریخ دیتے ہوئے کہا اگلی سماعت میں ایک پرانی فائل بھی پیش کی جائے گی، ایسی فائل جو اس کیس کی اصل حقیقت سامنے لا سکتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا وہی فائل جس کا ذکر فہد کر کے گیا تھا اب عدالت تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا اس پرانی فائل میں ایسا کیا تھا جس سے کاشف خوفزدہ ہو گیا تھا؟ عدالت سے واپس آنے کے بعد بھی جج کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ اگلی سماعت میں ایک پرانی فائل بھی پیش کی جائے گی۔ کاشف کے چہرے پر آنے والی پریشانی بھی میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ اگر وہ بے قصور تھا تو ایک پرانی فائل کا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا؟ اگلی سماعت سے پہلے ہی کاشف نے عدالت میں اپنے گواہ پیش کرنے شروع کر دیے۔ پہلا گواہ ہماری پڑوسن تھی۔ وہ عدالت میں کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھے بغیر بولنے لگی۔ میں نے کئی بار ہانیہ کو عائشہ پر غصہ کرتے دیکھا ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں بے اختیار بول پڑی۔ جج نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پڑوسن نے مزید کہا کئی دفعہ بچی روتی تھی اور ہانیہ اسے اکیلا چھوڑ دیتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی عورت تھی جو اکثر میرے گھر آتی تھی، عائشہ کے ساتھ کھیلتی تھی اور میری تعریف کرتی تھی۔ آج وہ میرے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ پھر کاشف کی بہن کو بلایا گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا ہم نے ہانیہ کو بہت سمجھایا تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تھی۔ میرے بھائی نے صرف اپنی بیٹی کی مستقبل کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔ کمرے عدالت میں موجود کئی لوگ میری طرف شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اکیلی کھڑی ہوں اور پوری دنیا میرے خلاف ہے۔ پھر کاشف کے وکیل نے ایک اور کاغذ عدالت میں پیش کیا۔ یہ وہ رپورٹ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہانیہ اپنی بیٹی کے مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کاغذ دیکھا تو میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس پر میرے دستخط جیسے دکھائی دے رہے تھے یہ میرے دستخط نہیں ہیں، میں نے فوراً کہا۔ وکیل نے طنزیہ انداز مسکرا کر جواب دیا عدالت فیصلہ کرے گی کہ دستخط اصلی ہیں یا نہیں۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی جس نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ سماعت ختم ہونے کے بعد میں عدالت کے باہر آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں واقعی عائشہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے کو ہلکا سا چھوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک عورت کھڑی تھی۔ عمر زیادہ نہیں تھی مگر چہرہ اسکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو بڑھائی۔ یہ لے لیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی اگر آپ اپنی بیٹی کو واپس چاہتی ہیں تو اسے ضرور دیکھیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سچ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لیکن آپ مجھے یہ کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کسی پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر ان لوگوں پر جو آپ کے بہت قریب ہیں۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے آواز دی رکیے، آپ کا نام تو بتائیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، میری طرف دیکھا اور پھر بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ میں نے پین ڈرائیو کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، اس پین ڈرائیو میں ایسا کیا تھا جس کے لیے ایک اجنبی عورت نے اپنی شناخت تک چھپا لی؟ میں گھر پہنچی تو فوراً لیپ ٹاپ کھولا، پین ڈرائیو لگائی۔ اس میں صرف ایک ویڈیو تھی۔ میں نے ویڈیو چلائی، اسکرین پر اندھیرا تھا۔ پھر ایک آواز سنائی دی اور وہ آواز سنتے ہی میرے ہاتھ کی بورڈ پر رک گئے۔ وہ کاشف کی آواز تھی، بچے کو ماں سے دور کرنا ضروری ہے۔ میری سانس رک گئی، لیکن ویڈیو میں اگلے چند سیکنڈ میں جو بات سامنے آنے والی تھی وہ میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کاشف کی تصویر واضح تھی۔ وہ ایک ایسے کمرے میں بیٹھا تھا جسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سامنے ایک دوسرا آدمی موجود تھا مگر اس کا چہرہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاشف کی آواز دوبارہ سنائی دی، بچے کو ماں سے دور کرنا ضروری ہے۔ اگر عائشہ ہانیہ کے پاس رہی تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہمارا منصوبہ؟ میں نے ویڈیو روک دی، کچھ لمحوں تک صرف اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر دوبارہ ویڈیو چلائی۔ دوسرے آدمی نے پوچھا اور ہانیہ؟ کاشف نے جواب دیا، اسے اتنا بدنام کرو کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میرے خلاف جھوٹی گواہیاں کیوں دی جا رہی تھیں، لیکن اصل سوال ابھی باقی تھا۔ وہ مجھے عائشہ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ویڈیو میں کاشف کے سامنے ایک بھوری رنگ کی فائل رکھی ہوئی تھی۔ اس فائل کے کونے پر ایک لفظ لکھا تھا، املاک۔ میں چونک گئی۔ جائیداد؟ کیا اس سارے معاملے کا تعلق کسی جائیداد سے تھا؟ میں نے ویڈیو آگے چلائی۔ کاشف نے فائل کھولی اور کہا، بس ایک چیز باقی ہے۔ دوسرے آدمی نے پوچھا، وہ کیا؟ کاشف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ویڈیو میں تیز شور ہوا، اسکرین ہلنے لگی، پھر تصویر چند لمحوں کے لیے سیاہ ہو گئی۔
میں نے سوچا شاید ویڈیو میں کوئی خرابی ہے. میں نے دوبارہ چلایا، وہی جگہ وہی گفتگو، مگر اب اگلا حصہ موجود ہی نہیں تھا. ویڈیو اچانک ختم ہو گئی تھی. میں نے پین ڈرائیو دوبارہ چیک کی، صرف ایک ویڈیو تھی. میں نے اسے کئی بار چلایا لیکن ہر بار وہ اسی جگہ رک جاتی. کسی نے ویڈیو کا وہ حصہ جان بوجھ کر کاٹا تھا. میں کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی. میرے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے. فہد نے بھی ایک پرانی فائل کا ذکر کیا تھا. اب اس ویڈیو میں بھی ایک فائل نظر آ رہی تھی اور اس پر صرف ایک لفظ تھا، املاک. اسی وقت میرا فون بجا. نامعلوم نمبر تھا. میں نے کچھ لمحے فون کو دیکھا، پھر کال اٹھا لی. دوسری طرف خاموشی تھی. ہیلو. کوئی جواب نہیں آیا. کون بول رہا ہے؟ چند سیکنڈ بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اسے کسی کو مت دکھائیے. میرے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا. آپ کون ہیں؟ آواز آئی. وہ شخص جس نے آپ کو ابھی تک زندہ رہنے کا موقع دیا ہے. میری سانس رک گئی. آپ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ وہ بولا. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہنیا، خبردار کر رہا ہوں. پھر اچانک کال ختم ہو گئی. میں نے فوراً اس نمبر پر واپس کال کی. نمبر بند تھا. میں نے پین ڈرائیو اٹھائی اور اسے دوبارہ دیکھا. اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ محض ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ میرے خلاف بنائے گئے پورے منصوبے کا پہلا ثبوت تھا. لیکن ویڈیو میں کاشف جس فائل کا ذکر کر رہا تھا وہ فائل کہاں تھی اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اگلی صبح عدالت پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ایک اور خبر ملی. جس پرانی فائل کو جج نے اگلی سماعت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا وہ عدالت کے ریکارڈ روم سے غائب ہو چکی تھی. میں چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکی کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کوئی شخص عدالت کے اندر سے بھی اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا تھا. عدالت کے ریکارڈ روم سے فائل غائب ہونے کی خبر نے میرے قدم روک دیے. میں کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی. میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، وہ فائل آخر کس چیز کی تھی کہ اسے غائب کرنے کے لیے عدالت کے ریکارڈ روم تک رسائی حاصل کر لی گئی. سماعت شروع ہوئی تو جج نے بھی فائل کے غائب ہونے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. ریکارڈ روم کی مکمل تلاشی لی جائے، جج نے حکم دیا. عدالتی عملہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. کاشف خاموش بیٹھا تھا لیکن میں نے غور کیا کہ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف صاف دکھائی دے رہا تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ فائل اس کے لیے بہت اہم تھی. کچھ دیر بعد جج نے اعلان کیا، جب تک اصل فائل نہیں ملتی اس معاملے کی سماعت آگے نہیں بڑھ سکتی. کاشف کے وکیل نے فوراً کہا، جناب صرف ایک گم شدہ فائل کی وجہ سے کیس کو غیر ضروری طور پر مؤخر کرنا مناسب نہیں. ہمارے پاس دوسرے ثبوت موجود ہیں. جج نے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر وہ فائل عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سماعت ملتوی کی جاتی ہے. میں عدالت سے باہر نکلنے لگی تو ایک شخص میرے پیچھے آ گیا. وہ عدالت کا ایک کلرک تھا. اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہانیہ صاحبہ. میں رک گئی. جی. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر بولا، آپ کو ایک بات بتانی ہے لیکن یہاں نہیں. میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ مجھے عدالت کی عمارت کے ایک سنسان حصے میں لے گیا. پھر اس نے آہستہ سے کہا، فائل چوری نہیں ہوئی. میں نے چونک کر اسے دیکھا تو پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فائل چھپائی گئی ہے. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. آپ کو کیسے معلوم؟ وہ بولا، کیونکہ جس جگہ وہ فائل رکھی گئی تھی وہاں کا ریکارڈ تبدیل کیا گیا ہے. کس نے کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا. میں نام نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کیا ہے اسے عدالت کے اندرونی نظام کی مکمل معلومات تھیں. میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ نے فائل دیکھی تھی؟ اس نے سر ہلایا. جی. اس میں کیا تھا؟ اس نے فوراً جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا، ایک پرانا معاہدہ، کچھ جائیداد کے کاغذات اور ایک نام. میری سانس رک گئی. کس کا نام؟ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ دور سے کسی کے قدموں کی آواز آئی. کلرک اچانک خاموش ہو گیا. اس نے میری طرف دیکھا اور جلدی سے کہا، آپ یہاں سے چلی جائیں ابھی. لیکن آپ نے نام نہیں بتایا. وہ پیچھے ہٹا. اور آپ کو حقیقت جاننی ہے تو پرانی عدالت کی لائبریری میں جائیں. وہاں آپ کو ایک رجسٹر ملے گا. کون سا رجسٹر؟ لیکن وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلا گیا. میں وہیں کھڑی سوچتی رہی. پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کوریڈور کے دوسرے سرے پر کاشف کھڑا تھا. وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا. میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا. کیا اس نے ہماری گفتگو سن لی تھی؟ اسی شام میں پرانی عدالت کی لائبریری پہنچ گئی. وہ جگہ برسوں سے تقریباً بند پڑی تھی. گرد سے بھری الماریاں، پرانے رجسٹر اور لکڑی کی میزیں. میں نے کلرک کی بتائی ہوئی الماری تلاش کرنا شروع کی. کافی دیر بعد مجھے ایک موٹا سا رجسٹر ملا.
میں نے اسے کھولا۔ پہلے کئی صفحات خالی تھے، پھر اچانک ایک اندراج پر میری نظر رک گئی۔ اس کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی۔ وہ تاریخ میری شادی سے بھی پہلے کی تھی، اور اس اندراج کے ساتھ ایک نام درج تھا، میرے والد کا نام۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے والد نے عدالت میں برسوں پہلے کیا جمع کروایا تھا؟ میں اگلا صفحہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک لائبریری کی بتیاں بند ہو گئیں۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں کسی نے میرے پیچھے آ کر سرگوشی کی۔ اس رجسٹر کو بند کر دو ہانیہ، ورنہ تم بھی اپنے باپ کی طرح سب کچھ کھو دو گی۔ لائبریری کے اندھیرے میں میرے پیچھے کھڑی آواز سن کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا پرانے کاغذوں کو ہلا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے رجسٹر اٹھایا اور اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میرے والد اس پرانی فائل کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ رات بھر میں نے اپنے والد کے بارے میں سوچا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، ہانیہ، اگر کبھی زندگی میں تمہیں لگے کہ سب لوگ تمہارے خلاف ہیں تو اپنے سچ پر یقین رکھنا۔ اس وقت مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج پہلی بار لگا جیسے انہوں نے یہ دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے والد کے پرانے کاغذات تلاش کرنا شروع کیے۔ کافی دیر بعد ایک پرانا لفافہ ملا۔ اس پر میرے والد کی لکھائی تھی، ہانیہ کے لیے، صرف ضرورت کے وقت کھولنا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک جائیداد کے کاغذ کی نقل تھی۔ میں نے نام پڑھا تو حیران رہ گئی۔ یہ جائیداد میرے والد کی تھی، اور اس کے وارثوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس جائیداد کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اچانک مجھے کاشف کی وہ ویڈیو یاد آ گئی، بچے کو ماں سے دور کرنا ضروری ہے۔ اب مجھے اصل منصوبے کی ایک کڑی سمجھ آ رہی تھی۔ کاشف صرف عائشہ کو مجھ سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے ایسی حالت میں لانا چاہتا تھا کہ میں اپنے والد کی جائیداد پر اپنا حق ہی نہ مانگ سکوں۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا، کاشف کو میرے والد کی جائیداد کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسی وقت میرے فون پر ایک پیغام آیا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ پیغام میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اصل حقیقت جاننا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کی بہن سے ملو۔ میں حیران رہ گئی۔ کاشف کی بہن؟ وہ تو شروع سے میرے خلاف تھی۔ مگر اگلا پیغام پڑھ کر میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ وہ تمہارے خلاف نہیں، اپنے بھائی کے خلاف ثبوت جمع کر رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشف کی بہن میرے حق میں ثبوت جمع کر رہی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی جال ہو، لیکن عائشہ کے لیے مجھے ہر خطرہ مول لینا تھا۔ اگلے دن میں نے کاشف کی بہن کو ایک مختصر پیغام بھیجا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، آج شام پرانے فارم ہاؤس کے قریب چوکیدار کے کمرے میں آؤ، کسی کو مت بتانا۔ شام کو میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہانیہ، میں جانتی ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی۔ میں خاموش رہی۔ اس نے ایک لفافہ میرے طرف بڑھایا۔ کاشف نے جو کچھ کیا میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ لفافے میں کچھ پرانے کاغذات اور چند تصاویر تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے والد کی جائیداد کے بارے میں کاشف کو بہت پہلے سے معلوم تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن اسے کیسے معلوم تھا؟ وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے آواز آئی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ دروازے کے باہر وہی بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا جو اس فارم ہاؤس کی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا جانتے ہیں؟ بوڑھے نے دروازہ بند کیا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہارے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حادثہ نہیں تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، تمہارے والد نے مرنے سے پہلے ایک فائل میرے پاس چھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی ان کی بیٹی کو خطرہ ہو تو یہ فائل اسے دے دینا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، وہ فائل کہاں ہے؟ بوڑھا کچھ کہتا اس سے پہلے باہر شور سنائی دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور چند لوگ اندر داخل ہوئے۔ افراتفری میں بوڑھا زمین پر گر گیا۔ میں گھبرا کر اس کی طرف بڑھی مگر کاشف کی بہن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہانیہ، یہاں سے چلو۔ ہم کسی طرح وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ وہ بوڑھا عدالت جانے سے پہلے شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا ہے، لیکن اس نے جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہی تھی۔ نرس نے مجھے بتایا وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا؟ نرس نے میری طرف دیکھا اور کہا، فائل عدالت میں لے جاؤ، اصل فائل وہیں چھپی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اگلی سماعت فیصلہ کن ہونے والی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عدالت پہنچنے سے پہلے ہی کاشف میرے لیے ایک اور جال بچھا چکا تھا۔
عدالت کی آخری سماعت کا دن آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جو کاشف کی بہن نے مجھے دیے تھے، مگر اصل فائل اب بھی غائب تھی۔ کاشف عدالت میں پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا۔ سماعت شروع ہوئی۔ کاشف کے وکیل نے کہا، جناب، ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں کہ ہانیہ ایک غیر ذمہ دار ماں ہے۔ میرے خلاف ایک کے بعد ایک کاغذ پیش کیا گیا۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر جج نے میری طرف دیکھا۔ ہانیہ، کیا آپ کے پاس اپنے دفاع میں کچھ ہے؟ میں نے اپنی فائل میز پر رکھ دی۔ جی جناب، یہ ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ میرے خلاف پیش کیے گئے کچھ کاغذات جعلی ہیں۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کاشف کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا، لیکن جج نے کاغذات دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی وقت عدالت کا دروازہ کھلا۔ ایک عدالتی اہلکار اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی گرد سے بھری فائل تھی۔ جناب، یہ ریکارڈ روم کے ایک پرانے حصے سے ملی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ وہی فائل تھی؟ جج نے فائل کھولی، پہلے چند صفحات دیکھے، پھر اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کاشف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب، اس فائل کی کوئی ضرورت نہیں، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جج نے فائل سے ایک دستاویز نکالی۔ یہ ایک پرانا معاہدہ ہے۔ میں آگے جھک کر دیکھنے لگی۔ کاغذ کے نیچے دستخط موجود تھے، کاشف کے دستخط۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ جج نے دستاویز پڑھتے ہوئے کہا، اس معاہدے کے مطابق ایک مخصوص جائیداد پر قبضے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کے لیے قانونی وارث کو اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاشف کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جج نے اگلا صفحہ کھولا۔ اس پر میرے والد کے دستخط تھے اور نیچے ایک تاریخ درج تھی، میری شادی سے کئی سال پہلے کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد کو سب کچھ معلوم تھا اور انہوں نے اس راز کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ فائل عدالت میں جمع کروائی تھی، مگر پھر سوال یہ تھا کہ فائل اتنے سال کہاں رہی؟ جج نے آخری صفحہ اٹھایا۔ اس فائل میں ایک اور اہم دستاویز موجود ہے۔ کمرہ عدالت میں ہر طرف خاموشی تھی۔ جج نے کاغذ میری طرف دیکھا اور پھر کہا، ہانیہ، یہ دستاویز آپ کے والد نے خاص طور پر آپ کے لیے چھوڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس کاغذ پر لکھی اگلی سطر پڑھ کر کاشف پہلی بار اپنی کرسی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کمرہ عدالت میں ایسی خاموشی تھی کہ ہر شخص کی نظریں جج کے ہاتھ میں موجود کاغذ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ جج نے دستاویز دوبارہ دیکھی اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہانیہ، آپ کے والد نے یہ بیان کئی سال پہلے عدالت میں جمع کروایا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کبھی ان کو جائیداد پر قبضے کی کوشش کی جائے تو یہ دستاویز عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔ کاشف کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا، جناب، اس دستاویز کی تصدیق ضروری ہے۔ جج نے جواب دیا، تصدیق ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے وہ معاہدہ اٹھایا جس پر کاشف کے دستخط تھے۔ اس میں واضح تھا کہ جائیداد پر قبضے کے لیے مجھے قانونی طور پر کمزور ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جھوٹی گواہیاں، جعلی کاغذات اور عائشہ کی کسٹڈی کا مقدمہ، سب اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، عدالت کے سامنے موجود شواہد کی بنیاد پر ہانیہ کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ الفاظ آئے جن کا میں کئی ہفتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ بچی عائشہ کی کسٹڈی کے معاملے میں ہانیہ کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میری سانس جیسے واپس آ گئی۔ عدالت کے باہر عائشہ میرے انتظار میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میری طرف آئی۔ ماما، میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ کئی ہفتوں کی جدائی کے بعد میری بیٹی دوبارہ میری باہوں میں تھی۔ میں نے اس کے سر کو چوما۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کرے گا۔ اسی وقت پولیس نے کاشف کو روک لیا۔ اس کے خلاف جعلی دستاویزات اور دھوکے سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش کے معاملے میں کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر عدالت کی عمارت کو دیکھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، میرے والد نے یہ فائل اتنے سال پہلے کیسے محفوظ کر دی تھی؟ جج نے جیسے میرے سوال کا جواب سن لیا، انہوں نے مجھے واپس بلایا۔ ہانیہ، ایک بات ابھی باقی ہے۔ میں رک گئی۔ جج نے پرانی فائل کی آخری دستاویز میری طرف پڑھائی۔ یہ فائل آپ کے والد نے اپنی زندگی میں خود عدالت میں جمع کروائی تھی۔ میں حیران رہ گئی، مگر اسے اتنے سال تک کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ جج نے گہری سانس لی، کیونکہ اسے جان بوجھ کر ریکارڈ سے غائب کیا گیا تھا۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظر آخری صفحے پر پڑھی۔ وہاں میرے والد کے دستخطوں کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا،
اگر یہ فائل کبھی میری بیٹی تک پہنچے تو سمجھ لینا کہ سچ نے آخرکار اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں سے دفن راز سامنے آ چکا تھا۔ کاشف کا منصوبہ ختم ہو چکا تھا اور میری بیٹی میرے پاس واپس آ چکی تھی۔ مگر اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی۔ سچ کو جتنا بھی چھپا لیا جائے، ایک نہ ایک دن وہ اپنی آخری فائل کھول دیتا ہے۔